او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام اور قابل صد احترام بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے. تمام مخلوقات وہ تنے تنہا بلا شرکت غیرے اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے وجود دیا ہے. ہر مخلوق اپنے وجود میں آنے میں بھی اللہ کی محتاج، وجود میں آنے کے بعد اپنی بقا میں بھی اللہ کی محتاج، پھر جس میں جو تاثیر رکھی ہے اس تاثیر کے ظاہر کرنے میں بھی اللہ کی محتاج. تمام مخلوقات صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بتایا، اور جو استعداد اور جو صلاحیت اللہ کے خزانوں سے لینے کی سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں جو استعداد و صلاحیت ان مخلوقات میں ہے، اس انسان میں ان سے کہیں زیادہ استعداد ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ازلی تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ اپنی تمام ذات و صفات کے ساتھ. انسان ازلی تو نہیں ہے، ابدی ضرور ہے. وجود میں آنے کے بعد اس کے لیے فنا نہیں ہے، صرف جگہ بدلتی ہے. جیسے سورج کی کرنوں میں، کھاد کی گندگی میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی روشنی میں، مختلف چیزوں میں یہ پھیلا ہوا تھا. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے تمام کو حرکت دے کر اس کو نطفے کی شکل دی، جس میں وہ ساری مخلوقات استعمال ہوئی، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، اور ساری. پھر اس نطفے کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنی قدرت سے رحم مادر میں قرار دیا. واہ رے اللہ میاں، پانی کی بوند، اور وہ بھی گندی، من ماء مہین. اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. ساری دنیا کے جتنے انجینئر اور جتنے بڑے بڑے ماہر اپنے اپنے لائنوں کے، سب مل کر کوئی پانی پر نقشہ بنا سکتا ہے؟ کاغذ پر بنائیں گے، دیوار پر بنائیں گے، پتھر پر بنائیں گے، لیکن پانی پر بلڈنگ بنا دیں گے؟ پانی پر ٹاور بنائیں گے؟ پانی پر ناک، کان، آنکھ بنائیں گے؟ جل جلالہ عما نوالہ وعظم شأنہ ولا الہ غیرہ ولا الہ غیرہ. اس ایک اکیلے اللہ نے اس مائع مہین پر بہت ہی مائع مہین، ناقابل ذکر پانی کی بوند پر اپنی قدرت کا مظاہرہ، سر سے پیر تک کے یہ سارے اعضاء، دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں اور آئیں گے، سب کی ابتدا وہیں سے، اور ایک اکیلے اللہ کی قدرت سے سر سے پیر تک کے تمام اعضاء، جوارح
اس لیے دعا میں بتایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک، پروردگار ہمارے جسم، ہماری روحیں، ہمارے ناک کان، ہمارے اعضاء جوارح، لم تملکنا منہا شیئا، ان میں سے کسی چیز کا آپ نے ہم کو اس کا مالک نہیں بنایا، وہ سب آپ کے قبض قدرت میں ہے۔ کن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، آپ ہی ہمارے کارساز ہو جائیے اور ہمیں صحیح راستے کی ہماری رہبری کی۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ دماغ، یہ غلط استعمال نہ ہو۔ ہماری زبانوں کے بول، ہمارے آنکھوں سے دیکھنا، ہمارے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کو کیا کہا؟ ھدی للناس، ہم نے جو تمہیں کتاب دی ہے اپنے نبی کے راستے سے، قرآن کریم جو تمہارے درمیان تمہیں ورثے میں اور میراث میں دے کر گئے ہیں، جیسے آپ نے ایک موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو عظیم طاقتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور گارنٹی اور ضمانت، اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ مجھے زندگی کی جتنی راتیں، جتنے دن، جتنے ہفتے، جتنی گھڑیاں، جتنے گھنٹے، جتنے سال، وہ سارے قرآن کی رہبری میں مجھے جینا ہے اور گزارنا ہے، اگر یہ طے کر لیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یوں اس کے ساتھ اس کی محنت بھی دے کے جا رہا ہوں، قرآن دے کے جا رہا ہوں، وہ قرآن آنکھوں کا آنکھوں میں، کانوں کا کانوں میں، کمائیوں کا کمائیوں میں، خرچ کا خرچ میں، اندھیرے کا اندھیرے میں، اجالے کا اجالے میں، خوشی کا خوشی میں، قرآن نے سارے پہلو دیے۔